تو سامعین کرام سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ مومن کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، اور اتنا وقار ہے کہ وہ تو گناہگار کو گناہگار کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک جملہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اسلام کی ساری تعلیمات دیکھ لیں، گناہگار کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے، امر بالمعروف یعنی اسے نیکی اور خیر کا حکم دینا، اور برائی سے روکنے کا حکم ہے، اجازت ہے، لیکن گناہگار کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نصیحت کا حکم دیتا ہے لیکن کسی گناہگار کے مذاق اڑانے کی اجازت بولیے نہیں دیتا۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں چند اور واقعات عرض کر رہا ہوں کہ سامعین کرام دوسرا مضمون جو اس آیت کریمہ سے ہمیں ملتا ہے وہ تکریم انسانیت ہے۔ تکریم انسانیت اگر ہمیں سمجھ آ جائے، بندے کا مقام اور مرتبہ سمجھ آ جائے تو خود بخود زبانیں رک جاتی ہیں۔ اللہ نے جو وجہ بیان کی نا، فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، اے تانا دینے والے، اے طنز کرنے والے، اے مذاق اڑانے والے، تمہیں کیا خبر کہ شاید تو جس کا مذاق اڑا رہا ہے میری نگاہ میں تجھ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو۔ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہو؟ آؤ رب کی نگاہ میں مقام دیکھو کہ اللہ کے بندے کا مقام کیا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے، یہ مرتبہ مقام سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی قسم ہم غیبتیں چغلیاں چھوڑ دیں اور ساری زندگی زبان سے ایسے جملے نہ دہرائیں۔ مقام اللہ کے بندے کا یہ ہے، آقا نے فرمایا ہمارے اپنے گھروں میں یہ ہوتا ہے، کمزور سے کمزور ایمان والے گھر میں بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں سے کوئی شخص مرد ہو یا عورت کیا بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوتا ہے؟ بولیے کوئی شخص یہ جرات نہیں کرتا کہ گھر چارپائی ڈالے تو قبلہ رخ ٹانگیں کر کے پھر وہ آرام کرے۔ ہم بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں، پتھروں سے بنی ہوئی اس عمارت کا احترام کرتے ہیں۔ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم بیت اللہ کے مقام اور مرتبے سے افضل اور اعلیٰ بندہ مومن کا مقام ہے۔ انسان کا مقام اس بیت اللہ کے مقام سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ عجیب ہے وہ بیٹا جو بیت اللہ کی طرف تو ٹانگیں نہ کرے لیکن اپنے باپ یا ماں کی طرف ٹانگیں کر کے سو جائے۔ ارے رب کے بندے، جس کی عزت اور احترام کے لیے تو نے اپنی ٹانگیں دوسرے رخ کی ماں کی طرف کر لی، اس ماں باپ یا بڑے بھائی کا مرتبہ اور مقام اس بیت اللہ سے بھی افضل تھا۔ انسانیت کی تکریم جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے وہ کائنات میں کسی اور کی نگاہ اور کسی اور کی سوچ کی وسعتوں میں نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگر انسانیت کی تکریم سمجھنی ہے تو آئیے دیکھیے اجمیر شریف ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے احوال میں یہ واقعہ ملتا ہے، آپ تشریف فرما تھے، ایک ہندو آیا، اس نے ظاہری حلیہ مسلمانوں والا بنایا، آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور مسافر بن کے آیا۔ آکے بیٹھا، اس نے عرض کی مسافر ہوں، کچھ دن قیام کرنا ہے۔ وہ بولیے اس کا مذہب کیا تھا؟ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مسافر بن کے ٹھہرنا چاہا۔ آپ نے مسافر خانے کے انچارج کو بلایا اور بلا کے کہا یہ میرا مہمان ہے، اسے لے جاؤ، جب تک یہ یہاں رہے عزت اور احترام ہے۔ وہ مسافر خانے کا انچارج اس مہمان کو لے کے جانے لگا تو آپ نے لنگر خانے کے انچارج کو بلایا اور بلا کے کہا، یہ سمجھنے والا جملہ ہے، اگر سمجھ گئے تو سارا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے لنگر خانے کے انچارج کو بلا کے کہا اس مہمان کو دیکھ لو، جب تک یہ میرے ہاں مہمان رہے میرے آستانے پر گوشت نہیں پکنا چاہیے۔ آپ نے گوشت پکانے سے منع کر دیا۔ ہفتہ بھر وہ مہمان دالیں سبزیاں چاول کھاتا رہا، کھاتے کھاتے اندر کی آنکھ کھل گئی، دوڑا دوڑا آیا، قدموں میں گرا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
ساتھی جو ساتھ بیٹھے تھے مریدین حیران ہو گئے کہ ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کس مذہب کا ہے، اس کو کس نے کلمہ پڑھایا؟ پوچھا اللہ کے بندے، پیر صاحب نے تمہیں تبلیغ نہیں کی، ہم نے تمہیں نصیحت نہیں کی، کسی نے تمہیں نہیں سمجھایا، پھر تمہارا دھرم کس نے بدل دیا؟ اس نے کہا مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، میں نے دیکھا کہ جو شخص میرے مذہب کا اتنا حیا کرتا ہے کہ میں مہمان بنوں تو خود بھی گوشت نہیں کھاتا، تو وہ اسلام کا کتنا حیا کرتا ہوگا؟ جس کے ہاں میں مہمان بنوں تو جس کے مذہب میں گوشت کھانا جائز ہے، وہ گوشت میرے حیا کے لیے نہیں کھا رہا کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو، تو وہ مومنوں کا کتنا حیا کرتا ہوگا۔ سامعین کرام، تحریک منہاج القرآن کے پیغام دینا چاہتی ہے کہ یہ جو چند ہفتے 10 دن قبل گوجرا کا واقعہ ہوا جس میں انسان جلائے گئے، مارے گئے، یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو ایک کافر کی بھی اتنی عزت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر ہو یا مسلمان، 3 چیزیں سارے انسانیت کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، عزت، جان اور مال۔ کسی مسلمان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ 3 چیزیں بغیر کسی وجہ کے کسی کافر کی بھی لوٹ سکے۔ اسلام میں تو جو انسانیت کو مرتبہ اور مقام دیا گیا اس میں مسلمان اور کافر کو برابر کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک لشکر بھیجا، آقا نے خود ایک لشکر بھیجا، حضرت زید اس لشکر میں شامل تھے۔ آقا نے حکم دیا کہ فلاں قبیلے کی طرف جاؤ، بغاوت کی ہے اس نے اور انہیں جہاد کرو ان کے خلاف۔ وہ لشکر گیا، قبیلے والے بھاگ گئے، چند بندے پکڑے گئے، انہوں نے تلوار نکالی انہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو 2 ساتھی تھے، ایک حضرت زید تھے اور ایک انصاری بھائی تھے۔ آگے بڑھے تو جب تلوار لہرائی ہوا میں، اسی لمحے اس کافر نے اپنی جان بچانے کے لیے یا سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے ساتھی جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت زید نے تلوار نہیں روکی اور تلوار چلا دی، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، انہیں قتل کر دیا۔ واپس پلٹے تو حضور کو آنے سے پہلے خبر ہو گئی کہ زید نے یہ کیا ہے۔ اب حضرت زید پلٹے ہیں اور آقا بیٹھے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہے۔ بلا کے پوچھا اے زید تو نے ایسا کیا؟ عرض کیا آقا ہاں ایسا ہوا ہے، میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس نے فلاں فلاں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا مسلمانوں کو، میں نے بدلہ لیا ہے۔ آقا نے پوچھا کہ اے زید تمہاری تلوار چلانے سے پہلے اس نے کلمہ نہیں پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا آقا اس نے تو جان بچانے کے لیے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے پوچھا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ تو اس کے باطن کو دیکھ کر تلوار چلائے؟ آقا نے 3 بار جملہ دہرایا کہ اگر قیامت والے دن اس کا کلمہ تمہارے درمیان سامنے آ گیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر اس کا کلمہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا جواب دو گے؟ آقا روتے جاتے اور یہ جملہ دہراتے تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں اس دن مجھے اتنا اپنے اوپر افسوس ہوا اور میں نے چاہا کاش آج کلمہ پڑا ہوتا اور یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں نہ ہوتا۔ وہ شخص جو چاہے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھے یا سچے دل سے کلمہ پڑھے، مومن کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ تلوار چلائے۔ سامعین کرام، یہ تقریم انسانیت کا وہ تصور ہے جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ ایک جملہ ہے جو آپ تمام احباب پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیلنڈروں کی زینت بھی بنایا جاتا ہے، لیکن عمل اس پہ کوئی نہیں کرتا۔ جملہ ہر ایک نے سنا ہوا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، بولیے گناہگار سے نہیں، دہرائیں ذرا، گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہیں، لیکن کوئی اس پہ عمل کرتا ہے؟ اس معاشرے میں تو کوئی ایسا بندہ دکھائی نہیں دیتا۔ تحریک منہاج القرآن پیغام دینا چاہتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 29-30 سال ہونے کو ہے، تحریک منہاج القرآن نے ملک بھر میں، دنیا بھر میں جو ہو سکا خدمت دین کی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اتنے خطابات فرمائے ہیں کہ آپ میں سے جو کم عمر نوجوان ہے، 18-20 سال کا نوجوان، اگر آج سے ہر روز ایک خطاب سنیں، ہر روز حضور شیخ الاسلام کا ایک خطاب سنیں
تو وہ اپنی طبی عمر میں شاید ان کے سارے خطاب نہ سن سکے. اس قدر گفتگو فرمائی ہے، لیکن کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہزار خطاب میں ایک جملہ ایسا ہے جو انہوں نے کسی کو تانا دیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو. لوگ تانے دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اس نے کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیا کہ تحریک بنیاد القرآن کسی کے خلاف نہیں ہے. تحریک بنیاد القرآن اللہ کے حبیب کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہے، حضور کا کردار اپنانے اور معاشرے میں پھیلانے کے لیے ہے. حضور شیخ الاسلام نے جو اگر پیغام دیا ہے تو وہ یہی دیا ہے کہ لوگوں دوسروں کا کردار دیکھنے کی بجائے اپنا دیکھو تاکہ بخشش کا کوئی بہانہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کہے اور سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غیبتوں، چغلیوں اور ان گناہ کبیرہ سے عمر بھر اور اس ماہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں اللہ ہمیں زبان، کان، جسم، قلب، روح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.